ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا چاند دیکھ کر کرنے والا وظیفہ۔ شعبان جو اسلامی ماہ مقدس میں نہایت عزت و عظمت والا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ماہ مقدس میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ اگر کسی ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے لگاتار دیکھا گیا ہے تو وہ شعبان کا ماہ مقدس ہے۔ شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، شعبان کے چاند کی فکر کرنی چاہیے ہمیں، شعبان کے چاند کے لیے بے قرار رہنا چاہیے۔ شعبان کا چاند جب نظر آئے تو پہلے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے شعبان کے چاند کو عبادت گزاری والا، اطاعت گزاری والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اور ہر قسم کے آفات اور مصائب سے، بیماریوں سے، تکالیف سے بچنے والا بنا دے گا۔ شعبان آپ کے لیے عزت والا بن جائے گا اور آپ کو عبادت کی فکر مندی پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ کو نظر آتا ہے چاند یا آپ کو اطلاع ملتی ہے تو ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر سورۃ مؤمنون کی ابتدائی 11 آیات آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ 11 آیات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر عمل کی اور ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان آیات کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر وہ صفات آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہے اور پسند ہے۔ اب اس کے لیے یہ 11 آیات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اسی کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا باقاعدہ طور پہ کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں جنت والوں میں داخل ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں، میں پکا مومن بن جاؤں، مومن کہلانے کے لائق بن جاؤں، تو وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے جو 9 صفات اللہ نے ان 11 آیات کے اندر بیان کی ہیں۔ جو ان 9 صفات کو اپنا لے گا اللہ اس کو ایمان والوں میں دنیا میں بھی شامل کرے گا، مرنے کے بعد بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس کے لیے یہ رمضان سے پہلا مہینہ ہے شعبان کا۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ 11 آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک بار 11 آیات پڑھ لی، پھر پڑھنی ہے، پھر پڑھنی ہے، اسی طرح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب چاند کو دیکھ کر بیٹھ کر اسے تلاوت کر لیں، 11 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس پورے سال میں آپ کو ان 9 صفات کا حامل بنا دے گا۔ اگر گھر میں ان صفات میں سے کسی میں کوئی کمی ہے تو آپ یہ آیات پڑھ کر اسے پلا دیں، اللہ اس کو وہ صفات عطا فرما دے گا۔ اللہ نے کہا مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ مومنوں کی کامیابی کا ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ نے پہلی صفت کہا جو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، نماز خوف خدا سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا خوف ان پہ غالب ہوتا ہے اور پھر فضول باتوں سے بچتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر اپنی شرمگاہوں کی بدکاریوں سے حفاظت کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اپنی امانت پوری کرتے ہیں جو امانت ان کے ذمے ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پھر نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی فکر ہوتی ہے انہیں۔
یہ نہیں کہ نماز کا وقت آیا گزر گیا قضا پڑھ لوں گا۔ یہ صفات 9 بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ اصل وارث ہے جنت کے، اصل ان کے لیے جنت بنی ہے اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت کا وارث بننے کے لیے شعبان کے چاند کو دیکھ کر آپ 11 مرتبہ سورۃ مؤمنون کی پہلی 11 آیات کو تلاوت کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ صفات عطا فرمائے گا۔ جب شعبان میں رمضان میں آپ 2 مہینے ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اللہ پورا سال یہ صفات بھی عطا فرمائے گا۔ بچوں میں، گھر کے بندوں میں، خاندان میں اگر یہ صفات نہیں ہے، بے نمازی ہے اور اس طرح کے فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان سے نکال دے گا۔